منزل تلاش کر، اگر مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ہزاروں صدیاں گزر گئی سجدوں میں کیا ہوا، ہزاروں صدیاں گزر گئی سجدوں میں کیا ہوا، تیری زندگی بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ سب سے پہلے میں اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا اور میرے جتنے بھی بزرگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا قیمتی وقت ہم کو دیا اور ہمارے لیے صرف کیا، جو ہمارے لیے قابل عزت بھی ہے بلکہ قابل مسرت بھی۔ اس کے بعد میں سر عبید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سر عبید ایک ایسی پرسنالٹی کے مالک ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ عبید صاحب آپ نے میلہ لوٹ لیا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی بچوں کی پوزیشنیں آئی ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہمیشہ آتا ہے، کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں کہ سر جی آپ نے ہمارے بچوں کو کپ نہیں دیا۔ دیکھو اگر آپ روز اول سے دیکھیں، محنت کرنے والا اور محنت نہیں کرنے والا دین اسلام میں بھی اس نے فرق بتا دیا گیا ہے۔ تو میں ان بچوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی محنت کریں کہ آپ کو بھی سٹیج پہ بلایا جائے۔ حال ہی میں بھی یونیورسٹی سے فارغ ہوا، تو جو بچے پڑھتے ہیں گھروں میں ان کا سارا سال جو ہے ٹینشنوں میں گزرتا ہے۔ یہ ایک دن ہوتا ہے کہ جب وہ اطمینان میں ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ میری پوزیشن آئے گی۔ تو جن بچوں کی پوزیشن نہیں آئی میں ان کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ آپ نالائق ہیں یا آپ آگے نہیں جا سکتے۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے نا، یہ لائق بچے نہیں چلا رہے کہ جو اسکولوں میں جنہوں نے پوزیشن حاصل کی وہی انجینئر بن رہے ہیں، وہی ڈاکٹر بن رہے ہیں یا وہی استاد بن رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ مسلسل محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز بنا لے گا جو آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اکثر کیونکہ یہ معاملات ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ہیں کہ بیٹا پڑھ کے کیا کرو گے، فلانے نے تو اتنا پڑھا آج وہ مزدوری کر رہا ہے، فلانے نے تو یہ پڑھا آج وہ منڈی میں جا رہا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ روز اول سے دیکھیں کہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ روز اول سے ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب مسلمانوں نے کفار کو قید کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر کفار 4 مسلمان جو فرد ہیں ان کو پڑھائے گا۔ تو یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ شروع سے ہے اور ہرگز اس کو آپ کاروباری لحاظ میں نہ لے کے جائیں۔ اس کے بعد آخری بات کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور یہ بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے نقصان دہ بھی ہوں، کیونکہ اسلام ایک مکمل اور باضابطہ دین ہے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کے لیے نماز کا کہو، اور جب آپ کا بچہ مارو کہ آپ نماز پڑھو۔ لیکن ہمارے اسکول میں پیرنٹس آتے ہیں، سر جی میرا بیٹا تو 4 سال کے، اس کو آپ پلے گروپ میں بٹھا دینا۔ اگر ایک بچہ 1 سال گزارتے تو آتا ہے کہ سر جی میرے بچے نے 1 سال گزار دے، اس کو الفابیٹ نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اسلام میں کہہ دیا کہ آپ 9 سال کے بچے پر نماز فرض ہے، آپ اس کو پنشمنٹ بتائے کوئی ماں کہ کسی نے صبح اپنے بیٹے کو جگایا ہو کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھو۔ دین کے معاملات میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی اپنی قبر ہے اور اس کی اپنی قبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تب ہمارے حالات ایسے کرتا ہے۔ بڑوں بچوں سے میرا ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ میرے عزیز طلباء، والدین کی آپ سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کو بتا نہیں سکتے۔ آج کل کے حالات کو آپ کو پتا ہے، میں عزت دار بچہ اس کو سمجھتا ہوں جو اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھے، اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھے اور اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے وہ فیملی ممبر، جس کی وجہ سے فیملی میں ان کو بےعزتی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اپنی باتوں کا یہاں پہ اختتام کرنا چاہتا ہوں ایک شعر کے ساتھ کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم میں بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم میں بھی فتنہ، املا کے بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے کھڑے ہو تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیری کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔